لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السلام اعزائے محترم، سامعین کرام، نوجوانان عزیز، بزرگان قوم و ملت، ماہ محرم کی 4 تاریخ ہے۔ مسلسل آپ حضرات کے درمیان امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور مقاصد کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ کل میں نے پیغمبر کی نظر میں آپ کے مقام، مرتبے اور منزلت کو کچھ حد تک بیان کیا۔ کچھ نمونے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیے کہ پیغمبر کتنی اہمیت دیتے تھے امام حسین علیہ السلام کو۔ روایات کو دیکھیں میرے عزیزوں، مطالعہ کیا کریں۔ آج تو ہر زبان میں کتابیں فراہم ہیں، موجود ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کتابیں جو ہیں وہ زیادہ تر عربی زبان میں یا فارسی میں ہوا کرتی تھیں۔ ابھی آج جو ہے ہمارے پاس ہندی زبان میں لٹریچر ہے، اردو زبان میں لٹریچر ہے، انگلش زبان میں لٹریچر موجود ہے۔ صرف جو ہے وہ ضرورت ہماری توجہ کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہمیت دیں۔ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کس قدر چاہتے تھے، کتنی اہمیت دیتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فاطمہ کے گھر سے
پیغمبر کو حسین کے رونے کی آواز آئی، گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کیا بات ہے، حسین کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ دیکھا کہ فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ میں چکی چلا لیتا ہوں، تم حسین کو سنبھالو، حسین کو خاموش کرو۔ مفہوم ایسا ہے کہ بیوی نے فرمایا کہ بابا جان آپ حسین کو خاموش کر لیں، میں چکی چلاتی رہوں۔ فرمایا نہیں، بچہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، تم حسین کو خاموش کرو۔ حسین کو بیوی نے خاموش کیا۔ پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ حسین کا رونا، حسین کا گریہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے عزیزان محترم، یہاں تک کہ روایات میں ہے، سلمان نے کہا، جناب سلمان سے روایت ہے، میں نے دیکھا بی بی فاطمہ گھر میں موجود ہیں، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ جناب فاطمہ نے تسبیح بنائی تھی جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے، یہ سب سے پہلی تسبیح ہے جو بنائی گئی۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو دانے اور دھاگا جو لپٹا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں، حقیقت میں تسبیح یہ نہیں ہے۔ تسبیح وہ کلمات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح وہ کلمات ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف ایک گننے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر مقدس خاک کی ہو تو بغیر پڑھے بھی اس کو شمار کرنے کا ثواب ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاک کی عظمت ایسی ہے، یہ بھی امام حسین کی شخصیت سے وابستہ ہے۔ کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جو دوسری ہستیوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ہے، اتنا ثواب کسی کا نہیں ہے۔ امام رضا کی قبر کا بھی بہت ثواب بیان ہوا ہے، لیکن جس قدر روایتیں امام کی قبر کے لیے ہیں، اتنی روایتیں کسی کی قبر کے لیے نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے، یہ بھی خاصہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ میں آیت اللہ حائری کی ایک روایت ہے جس کو ایک مجتہد نے نقل کیا ہے، امام حسین کی شخصیت کو آپ یہاں سے پہچانیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ظاہراً آیت اللہ وحید خراسانی روایت کرتے ہیں آیت اللہ حائری کے بارے میں۔ آیت اللہ حائری جو ہے وہ 40 پر زیارت کے لیے جا رہے تھے، مشی کرتے ہیں نا نجف سے کربلا کے درمیان۔ آیت اللہ حائری کہتے ہیں کہ راتوں کو بیداری کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے اور مطالعے کی وجہ سے میری آنکھیں لال ہو گئی اور آنکھوں میں عجیب سا درد ہونے لگا، اور پہلے سے بھی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھولنا بھی میرے لیے بھاری تھا، آنکھیں بند کرنا بھی میرے لیے بھاری تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں میں، کوئی طبی انتظامات، میڈیکل کا کوئی سسٹم نہیں تھا نزدیک، سفر کر رہے تھے، راستہ جنگل بیابان تھا۔ آج تو جب ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے تو بہت ساری سہولیات ملتی ہیں ہم کو، اس زمانے میں وہ سہولیات نہیں تھیں۔ کہہ رہے میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ، یہ میں ایک مرجع تقلید کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو، کچھ زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں جو تھک کر سو گئے ہیں،
تھک کر سو گئے ہیں، وہ بھی مشق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیروں میں کچھ خاک لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، میں نے اس مٹی کو اٹھا کر، ان کے پیروں کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ اس کے بعد روایت کرتے ہیں کہ میری آنکھوں سے درد ایسے غائب ہوا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ عزیزان محترم، یہ خاک کربلا یا قبر حسین کی بات نہیں ہے، یہ تو اس مٹی کی بات ہے جو ایک زائر کے پیر میں لگ گئی ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، اس مٹی کی بات ہے جو ایک زائر کے پیر میں لگ گئی ہے، جو زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر میرے عزیزو، اگر حسین کی خاک میں شفا ہو تو اس میں تعجب نہیں ہے، کچھ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں جناب سلمان کا ذکر کر رہا تھا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہے کہ جھولا خود بخود امام حسین کا جھولا ہل رہا ہے، امام حسین کا جھولا ہلتے جا رہا ہے۔ میں واپس ہوا، رسول اللہ کی خدمت میں ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے فاطمہ کے گھر میں دیکھا کہ جھولا خود بخود ہل رہا تھا۔ پیغمبر نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے حسین کا جھولا جھلانے پر فرشتے مامور کیے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ حسین کا جھولا جھلانا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے، حکم جو دیا گیا ہے وہ تو الگ، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتے انتظار کیا کرتے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی، ہماری باری کب آئے گی کہ ہم حسین کا جھولا جھلائیں۔ یہ عزیزان محترم، یہ مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ رسول اللہ کی نظر سے میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہیں جن میں امام حسین شامل ہیں۔ آیے مودت کون سی آیت کو کہتے ہیں؟ جس میں اجر رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول، یہ لوگ آئے حضور کے پاس، حضور آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہماری ہدایت کرنے میں، کچھ اجرت وصول کر لیجئے، کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر یہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہ آ جائے، انتظار کیا، فرشتہ وحی لے کر آیا۔ قل، میرے حبیب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو زحمت اور محنت کی ہے اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا اجر نہیں چاہیے، مال اور دولت نہیں چلے گا، مال اور دولت سے دین کی تبلیغ کا اجر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، اگر اجر دینا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے حسین سے محبت اجر رسالت ہے میرے عزیزو، اجر رسالت ہے۔ یعنی اگر حسین سے محبت نہیں کی تو چاہے جتنی نمازیں پڑھتے رہو ساری نمازیں بیکار ہیں۔ اگر حسین سے محبت نہیں کی تو جتنے روزے رکھتے رہو سارے روزے بیکار ہیں۔ اس لیے کہ حسین کی محبت اجر رسالت ہے۔ جب تک اجر ادا نہیں کیا، آپ محلے میں کوئی قرآن بیچنے کے لیے آ جائے، قرآن ہدیہ کرنے کے لیے آ جائے، اگر اچھے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی انسان جو ہے وہ چپکے سے قرآن اٹھا لے، اب اس کے بعد چاہے جتنی تلاوت کرتا رہے، اس کا کوئی ثواب ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر ادا نہیں کیا ہے، اجرت ادا نہیں کی ہے۔ ویسے ہی وہاں پر ہے، جب تک اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہ کر لی جائے تب تک اعمال قبول نہیں ہوں گے میرے عزیزو، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دوسری آیت میرے عزیزو، آیت تطہیر جو بہت ہی مشہور ہے،
عزیزان محترم یہ آیتیں تو ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. یعنی پھر اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے، یہ آیتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے، ان کا مطلب ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ آیت تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور لے جائے، ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے. کیسے؟ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رجس ان سے دور ہے، میرے عزیزو. رجس کی کیا معنی ہے؟ رجس یعنی برائی، یعنی شر، یعنی غلاظت، یعنی نجاست. ہر طرح کی برائی رجس ہے، چاہے وہ عمل کی برائی ہو، زبان کی برائی ہو یا فکر کی برائی ہو. توجہ فرمائے میرے عزیزو. انما یرید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے عمل اور زبان میں تو برائی بہت دور کی بات ہے، ان کی فکر میں بھی برائی نہیں آ سکتی ہے. آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے، ان کی فکر میں بھی برائی نہیں آ سکتی ہے، ان کی فکر سے بھی اللہ کی نافرمانی کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، ان کی فکر میں بھی گناہ نہیں آ سکتا ہے. اتنے پاکیزہ ہیں یہ. پھر میرے عزیزو اب مجھے بتائیں، جب ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے پاکیزہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے پاکیزہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں تو وہ محبوب ہیں اور میں محبت کرنے والا ہوں. وہ معشوق ہیں اور میں عاشق ہوں. عزیزان محترم، کیا انسان کوشش نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے محبوب کی طرح بنائے، اپنے آپ کو اپنے معشوق کی طرح بنائے جس سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر وہ تو پاکیزہ ہیں. ان کے ذہن و خیال میں بھی ان کی زبان بھی طاہر ہے، ان کا عمل بھی طاہر ہے، ان کا کردار بھی طاہر ہے، ان کا ذہن بھی پاکیزہ ہے. پھر میرے عزیزو ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہماری زبان پاکیزہ ہے؟ کیا ہماری زبان طاہر ہے؟ کیا ہماری زبان آداب کے ساتھ کھلتی ہے؟ یہ ہم کو سوچنا پڑے گا. میں آپ کو جنگ صفین کی یاد دلاتا ہوں. جنگ صفین میں اب جنگ صفین کی بات آ گئی تو امام حسین کی شخصیت بھی انشاءاللہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جنگ صفین میں مولا کائنات اپنے خیمے میں ہیں. مولا کائنات نے سنا کہ کچھ جوان معاویہ کے لشکر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. مولا کائنات نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد تنبیہ کی، ڈانٹا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں فرد مولا انہوں نے شروع کیا ہے، انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، انہوں نے گالی دینا شروع کیا، جواب میں ہم ایسا کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر وہ بھی برا بھلا کہیں، وہ بھی غلط زبان استعمال کریں، توجہ فرمائے میرے جوانوں، اگر وہ بھی غلط زبان استعمال کریں اور ہم بھی غلط زبان استعمال کریں تو پھر ہمیں اور ان کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر تو ہم ایک جیسے ہو گئے. وہ بھی غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، تم بھی غلط زبان استعمال کر رہے ہو. خبردار، اپنی زبانوں کو
پاکیزہ رکھو، اپنی زبان کو نجس نہیں کرو، اپنی زبان کو برا نہیں کرو۔ اہل بیت علیہ السلام پاک ہیں، آیت تطہیر میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں، لہذا اہل بیت سے، امام حسین سے محبت کرنے والی کی زبان، عمل، فکر سب کچھ پاک ہونا چاہیے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ ابھی جنگ صفین کا ذکر آ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے عجیب کارنامہ انجام دیا ہے جنگ صفین میں، بڑا کارنامہ، اور اتفاقاً جو ہے جنگ صفین کا آغاز ہی اس کارنامے سے ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ایک سردار جس کا نام تاریخ نے ایوب لکھا ہے، اس نے نہر پر قبضہ کر لیا، پانی پر قبضہ کر لیا، واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، پانی پر قبضہ کر لیا، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، مولا کائنات کے لشکر کو پانی لے جانے نہیں دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مولا کائنات کے پاس آئے، سپاہی کا یالی پانی، مولا کائنات نے کچھ لوگوں کو، ایک دستے کو بھیجا کسی کی سرداری میں، لیکن وہ واپس آ گئے، نہر پر قبضہ نہیں لے سکے۔ امام حسین آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں۔ امام حسین کچھ سپاہیوں کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد اس شان کے ساتھ حملہ کیا کہ نہر پر قبضہ لے لیا۔ اب جب نہر پر قبضہ لے لیا تو پانی ان کے قبضے میں آ گیا، نہر پر امام حسین کا دستہ لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے میرے عزیزو، اور یہ اتفاق ہمارے لیے اتفاق ہے، قدرت کا منصوبہ ہے، ہمارے لیے اتفاق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اتفاقات ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے۔ اب جو ہے پانی کی مشکل ادھر آئی، لوگ معاویہ کے پاس آئے، کہا معاویہ پانی جو ہے وہ امیر یا جو بھی کہتے ہوں گے، کہا کہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور یزید کو بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ نہر پر حسین کا قبضہ ہے، حسین سے پانی مانگو۔ میرے عزیزو، پہچانے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے اماموں کو، معصومین کو، ہم نے کبھی اتنا پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ معاویہ نے یزید سے کہا کہ جاؤ حسین سے پانی مانگو۔ یزید کہتا ہے کہ کل ہمارے قبضے میں پانی تھا تو ہم نے پانی بند کر دیا تھا ان پر، اب پانی ان کے قبضے میں ہے تو وہ پانی مجھے کیوں دیں گے؟ میرا جانا بیکار ہے، میں کیوں جاؤں پانی لینے کے لیے؟ معاویہ نے کہا یزید تمہیں نہیں معلوم ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ تو میرا بیٹا ہے لیکن حسین رسالت کا بیٹا ہے، وہ معدن رسالت ہے، وہ رسالت کا خزانہ ہے۔ ہم نے پانی بند کیا، یہ ہمارا ظرف تھا، یہ ہماری کم ظرفی تھی، لیکن وہ شریف بیٹا ہے، وہ پانی بند نہیں کرے گا، وہ پانی بند نہیں کرے گا۔ اعزان محترم، دشمن کو معرفت ہے امام کی، دشمن جانتا ہے۔ جب شمر ملعون امام کا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہے، امام نے پوچھا شمر اتقتلنی وانت لا تعرفنی، شمر کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو مجھے نہیں جانتا ہے، تجھے میری معرفت نہیں ہے؟ شمر کہتا ہے انا عارفک، حسین میں تجھے جانتا ہوں، انت ابن فاطمہ، تم فاطمہ کے بیٹے ہو، تم رسول کے بیٹے ہو، تم شمر کے الفاظ، تم دنیا کی سب سے بہترین مخلوق اور سب سے بہترین مخلوق کے بیٹے ہو، سب سے بہترین مخلوق اور سب سے بہترین مخلوق کے بیٹے ہو۔ یہ شمر جانتا ہے میرے عزیز۔ یہ افراد جو ہیں، یہ شمر اور عمر سعد جنگ صفین میں سب کے سب امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، توجہ فرمائیں گے، مولا کائنات کے ساتھ تھے، یہ معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جہالت اور بے بصیرتی نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ میں لا کر کھڑا کر دیا، دنیا کے لالچ نے
کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. کہا پانی نہیں دیں گے؟ کہا دیں گے، جاؤ. آیا پانی لینے کے لیے. امام نے کہا کہ پانی کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے، انسان پیے، جانور پیے، جتنا لینا ہو لے لو، پانی کھلا ہوا ہے. عزیزان محترم توجہ فرمائے میرے عزیزو، خاندان اہل بیت کی سخاوت اور کرم کا عالم ہی یہ ہے. جب سخاوت کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا پرایا. سخت ترین حالات میں انہوں نے سخاوت کی ہے، سخت ترین حالات میں. یہاں تک کہ میرے عزیزو اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے. مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں دشمن سے، جنگ کرتے کرتے دشمن کی تلوار چھوٹ گئی، دشمن نے حربہ اپنایا. حربہ کیا اپنایا؟ جنگ صفین کا حربہ نہیں کر رہا ہوں، جنگ صفین کا حربہ آپ نے بہت سنا ہے. وہ جنگ صفین میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. دشمن نے حربہ اپنایا. ابھی مولا کائنات حملہ کرنے والے ہیں کہ دشمن نے کہا یا علی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اب جب سوال کرنا چاہتا ہے تو مولا کائنات کو رکنا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں کوئی ایسا سوال نہیں لکھا گیا جس کا جواب علی نے نہ دیا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. کہا یا علی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں کرو. کہا یا علی میں نے آپ کی سخاوت کے بہت چرچے سنے ہیں، آپ کی سخاوت صرف دوستوں کے لیے ہے یا دشمنوں کے لیے بھی ہے؟ امام نے فرمایا جب ہم سخاوت کرتے ہیں تو دوست اور دشمن نہیں دیکھتے ہیں، انسان دیکھتے ہیں اور ضرورت مند دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ضرورت مند ہے. کہا میں ایک میدان جنگ میں ایک چیز تم سے چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے سخی ہو. میدان جنگ میں بھی دشمن سے سخاوت کر سکتے ہو نہیں. کہا کیا چاہیے؟ کہا یا علی آپ کی تلوار چاہتا ہوں. توجہ فرمائے میرے عزیزو، توجہ فرمائے، آپ کی تلوار چاہتا ہوں. مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں، حملہ کیا، اس کی تلوار گری، مارنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتا ہوں، سخاوت دکھائیے، تلوار دے دیجئے اپنی. مولا کائنات نے تلوار دے دی. تلوار کو پکڑے ہوئے ہے. اب مولا کائنات سے سوال کرتا ہے. توجہ فرمائے میرے عزیزو اور جواب ملاحظہ کریں. مولا کائنات سے سوال کرتا ہے یا علی آپ نے اپنی سخاوت دکھا کر تلوار مجھے دے تو دی، لیکن آپ نے یہ تک بھی نہ سوچا کہ اگر میں آپ کو اسی تلوار سے قتل کر دوں تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا میرا بھروسہ تلوار پر نہیں پروردگار پر ہے. توجہ فرمائے میرے عزیزو، میرا بھروسہ اس تلوار پر نہیں ہے، اپنے پروردگار پر ہے. اور دوسرے یہ اس تلوار کو چلانے کے لیے ہاتھ چاہیے. یہ تلوار ہر ہاتھ میں کام نہیں کرتی ہے، یہ میراث ولایت ہے، میراث امامت ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے. ہر ہاتھ میں تلوار کام نہیں کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پانی دیا یزید کو پانی دیا. یزید نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ حسین، یہ قدرت کا نظام دیکھیں میرے عزیزو، ادھر سے امام حسین کو قبضے میں لینا تھا پانی کو اور ادھر سے یزید کو آنا تھا. امام نے کہا، یزید کہتا ہے حسین تمہارا احسان یاد رکھوں گا، اگر کبھی موقع ملا تو اس احسان کو چکاؤں گا. لیکن عزیزان محترم موقع ملا، لیکن یزید نے یہ احسان نہیں چکایا. اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جس حسین نے یزید کے جانوروں تک کو پانی دیا، اس یزید نے حسین کے بچوں کو بھی پانی نہ دیا. بالکل الٹا حکم تھا. یزید کا حکم یہ تھا کہ جانور پانی پئیں، اشرار پانی پئیں، لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملنا چاہیے. بالکل ایک دم برعکس، الٹا حکم ہے میرے سے. ایک جملہ اور عرض کر دوں اور اس کے بعد صفین سے آگے بڑھتے ہیں میرے سے. مولا کائنات کو خبر دی گئی یا علی حسین نے پانی پر قبضہ لے لیا ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میرے سے، لیکن جملہ آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں.
روایت بتاتی ہے مولا کائنات خیمے میں گریہ کرنے لگے، آنسو جاری ہو گئے. کہا یا علی یہ تو بھی جنگ کا آغاز ہے، پہلی فتح ہے جو حسین کے ہاتھوں پر ہوئی ہے، جو حسین کے ہاتھوں پر ہوئی ہے. امام نے فرمایا ہاں یہ فتح حسین کے ہاتھوں پر ہوئی ہے، آج حسین پانی پلا رہے ہیں سب کو، لیکن کل کربلا کے میدان میں یہ اور اس کے بچے پیاسے رہیں گے. عزیزان محترم، 3 اعتبار سے امام حسین کا حق تھا، 4 اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 4 اعتبار سے امام حسین کا حق تھا کہ پانی دیا جائے، بند نہ کیا جائے پانی. نمبر 1، سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ضرورت کے مقدار کھانے اور پانی پر آپ کسی پر پابندی نہیں کر سکتے ہیں. کھانا اور پانی ایک عام حق ہے، ضرورت مند کو اس کے اعتبار سے ملنا چاہیے. ایک دوسرے، پوری کائنات اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، پانی بھی انہی کے صدقے میں خلق ہوا ہے. ان کو اگر پانی نہ دیا جائے تو پھر کس کو پانی دیا جائے؟ دوسری بات، تیسری وجہ میرے عزیزو، تیسری وجہ یہ ہے کوفے میں بہت سارے وہ لوگ آئے ہیں، کربلا میں بہت سارے وہ لوگ آئے ہیں جو جنگ صفین میں تھے، چاہے مولا کائنات کی طرف یا معاویہ کی طرف. اور ان دونوں لشکر کو پانی کس نے پلایا؟ امام حسین علیہ السلام نے. کیسے؟ معاویہ کے قبضے میں پانی گیا تو قبضہ لے کر اپنے لشکر والوں کو پلایا، اور اپنا قبضہ ہونے کے باوجود معاویہ کی طرح پانی بند نہیں کیا، معاویہ کے لشکروں کو بھی پلایا. تیسری وجہ یہ تھی، ان سب پر حسین کا احسان تھا، حسین نے ان سب کو پانی پلایا تھا. چوتھی وجہ میرے عزیزو، کوفے میں جب مولا کائنات رہتے تھے ایک مرتبہ قحط کا زمانہ آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ مولا کائنات کے پاس آئے، یا علی دعا کر دیجئے، پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، جانور مرتے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے نہ ہمارے لیے نہ جانوروں کے لیے. امام علی علیہ السلام خود بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کی. امام حسین کو بھیجا، میرے بیٹے حسین جا، اور جانے کے بعد پانی کے لیے دعا کرتے. امام نے دعا کی، پانی نازل ہوا، بارش نازل ہوئی. لہذا ان 4 اعتبار سے حق تھا امام حسین علیہ السلام کا، ہر اعتبار سے حق تھا. لیکن عزیزان محترم، یہ خباثت تھی آل ابو سفیان کی کہ انہوں نے امام کو پانی نہیں دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں کئی مرتبہ امام حسن اور امام حسین بڑھ بڑھ کر میدان میں گئے ہیں اور حملے کیے ہیں. ایک مرتبہ بہت ہی شجاعت کے ساتھ امام حسن اور امام حسین حملے کر رہے ہیں، بہت ہی شجاعت کے ساتھ حملے کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے جب اس شجاعت کے ساتھ لشکر کے قلب میں بیچ میں گھس گھس کر جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے کہا، محمد حنفیہ جاؤ، ایک دستے کو لے کر جاؤ اور تم جنگ کرو، حسن اور حسین کو واپس لے آؤ. میں ڈرتا ہوں ان کے بارے میں، میں ڈرتا ہوں ان کے بارے میں. کسی نے کہا کہ حضور آپ ان کے بارے میں ڈر رہے ہیں، محمد حنفیہ کے بارے میں تو ڈریے، یہ بھی تو آپ کے بیٹے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا خبردار، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے لیکن حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے. میں ڈرتا ہوں کہیں رسول کی نسل منقطع نہ ہو جائے. قرآن نے کہا ہے میرے عزیزو کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں. آیے مباہلہ، میں کہتا ہوں یہ آیتیں تو ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. اگر سو کر اٹھا کر پوچھا جائے آیے مباہلہ سناؤ تو بچے کو یاد ہونی چاہیے. آیے مباہلہ تو بڑی عظیم حقانیت ہے میرے عزیزو اہل بیت علیہ السلام کی. آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، حدیث قصہ میں کون سی آیت آتی ہے؟ آیت تطہیر. اور حدیث قصہ کا شان، آیت تطہیر کا شان نزول بھی وہی ہے. جب یہ افراد چادر کے نیچے جمع ہوئے تو اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس اہل بیت علیہ السلام کو پاک و پاکیزہ رکھے اور ان سے رجس کو دور رکھے. یہی ہے نا. لیکن عزیزان محترم،
ہم نے تو یہ کہا کہ اہل بیت علیہم السلام میں صرف پنجتن ہیں، اصحاب کے ساتھ صرف یہ 5 ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے۔ لیکن ہمارے سنی بھائیوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، یعنی رسول کی زوجائیں بھی شامل ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، آیت تطہیر ایک بہت ہی فضیلت کی آیت ہے، اور اس کا شان نزول بھی چادر تطہیر ہے جب یہ سب کے سب جمع ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پنجتن ہم کو آیت تطہیر سے نہیں ملے ہیں، پنجتن ہم کو آیت مباہلہ سے ملے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ چادر کے نیچے کا معاملہ گھر کے اندر کا تھا، یہ معاملہ گھر کے اندر کا تھا، لہذا مفسرین نے اختلاف کر دیا کہ نہیں، صرف اہل بیت، صرف جو ہے وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین نہیں، بلکہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، میں کہتا ہوں ازواج کہاں سے شامل ہو جائیں؟ ایک بی بی آئی جناب ام سلمہ، ایک بی بی جناب ام سلمہ آئی، پوچھا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا انک علی الخیر، ام سلمہ تم خیر پر تو ہو، نیکی پر تو ہو، لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی ہو، اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ جس زوجہ کو پیغمبر خود خیر کی سند دے رہے تھے وہ بھی چادر میں نہیں آ سکتی ہے، اس چادر کا مقام الگ ہے میرے عزیز۔ لیکن اس کے باوجود اختلاف ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر، اور گھر کے اندر چادر کے اندر کا معاملہ تھا۔ لیکن آیت مباہلہ نے سب کچھ کھول دیا۔ جب عیسائی آئے اور پیغمبر سے بحث کرتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبر دلیل پر دلیلیں دیے جا رہے ہیں، دلیل پر دلیلیں دیے جا رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے دلیلیں نہیں مانی تو آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا آیت آئی؟ آیت آئی میرے رسول، اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں علم اور دلیلیں آنے کے بعد بھی کٹ حجتی کرتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ ٹھیک ہے بھائی، آؤ میدان میں آ جاؤ۔ میدان میں آ کے کیا کرنا ہے؟ میدان میں آنے کے بعد آنا کیسے ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ان سے کہو یہ اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یہ اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، یہ اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ اس طریقے سے جو آ جائیں۔ اب عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں پر اردو زبان میں یا تو واحد یعنی ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد جمع یعنی ایک سے زیادہ، انگلش میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے، سنگولر پلورل، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قانون تھوڑا سا الگ ہے۔ عربی زبان میں سنگولر، اس کے بعد ڈوئل، اس کے بعد پلورل، یعنی ایک، دو، اور اس کے بعد دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، دو سے زیادہ کو پلورل کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری زبانوں میں اگر دو بھی ہو گئے تو پھر وہ پلورل ہے، جمع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صیغے آیت میں استعمال کیے ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں، سب کے سب جمع کیے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، بیٹوں کو، اور تم اپنے بیٹوں کو، یعنی کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ وہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو، وہ اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی نفسوں کو۔ اب عزیزان محترم، شاید جب جانے کا وعدہ ہوا ہوگا کہ کس دن اکٹھا ہونا ہے، تمام مدینے میں تیاریاں ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہوں گے، خواتین تیار ہو رہی ہوں گی، عورتوں کو تیار کیا جا رہا ہوگا، مرد تیار ہو رہے ہوں گے۔ کسی کی خواہش ہوگی نفسوں میں ہم جائیں گے، اس لیے کہ گنجائش تو بہت ہے،
کم سے کم 3 ہیں منیمم، زیادہ سے زیادہ چاہے جتنے لے کر آ جائیں۔ نجران تو پورا قافلہ لے کر آئے تھے، نجران تو پورا قافلہ لے کر آئے تھے، کم سے کم 3 کو آنا ہے، 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس، لہذا سب میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب مباہلے کا دن آیا تو پیغمبر اس شان سے نکلے کہ ایک بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، 2 بیٹے، یہ بیٹے قرآن نے پیغمبر کے بیٹے بتائے ہیں، کوئی حدیث یا روایت نہیں ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، یہ کوئی حدیث یا روایت نہیں ہے کہ اس کو غیر معتبر بتا دیا جائے، نہیں میرے عزیزو، یہ آیت ہے، آیت، قرآن نے ان کو بیٹا کہا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو وجہ تھی، جناب عقیل سے مولا کائنات کہتے ہیں یا علی کوئی ایسی خاتون تلاش کرو جس کے یہاں بہادر بیٹا ہو۔ کسی نے کہا یا علی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، 2 بیٹے آپ کے پاس ایسے ہیں، حسن اور حسین جو کہ امام ہیں، امام ہے میرے عزیزوں، اور بہادری چونکہ اچھی صفت ہے تو اپنے زمانے کے امام میں سب سے زیادہ بہادری ہونی چاہیے، اس لیے کہ امام کے اندر ہر اچھی صفت سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ لہذا حضرت عباس اگر ہیں، امام حسین سے زیادہ بہادر تو نہیں ہو سکتے نا۔ حضرت عباس بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، لشکر کانپتا تھا عباس کے نام سے، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی بہادری زیادہ ہے کیونکہ امام ہے۔ کسی نے سوال کیا یا علی 2 بیٹے امام، پیغمبر نے حدیث بھی ارشاد کی ہے کہ حسن اور حسین چاہے جنگ کریں یا صلح کریں، جو یہ کریں وہ کرنا، ان کے پیچھے جانا، چونکہ یہ امام ہیں، ہر حالت میں امام ہیں۔ اس کے باوجود آپ ایسے بیٹے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں کہ جو بہادر ہو؟ مولا کائنات نے فرمایا وہ بیٹے تو ہیں، اچھے بھی ہیں، امام بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، لیکن وہ رسول کے بیٹے ہیں، مجھے اپنا بیٹا چاہیے، ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میرا بیٹا ہو، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اب عزیزان محترم، آیت میں تو یہاں پر گنجائش ہے، کم سے کم 3 بیٹے لا سکتے ہیں، کم سے کم 3 عورتیں لا سکتے ہیں، کم سے کم 3 نسل لا سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم 2 بیٹوں کو لے کر چلے، ایک عورت کو لے کر چلے، ایک خاتون کو لے کر چلے، وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور ایک نفس کو لے کر چلے جو مولا کائنات ہیں۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹے تو نہیں ہیں، 2 کے علاوہ بیٹے تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو 2 ہی لے کر جائیں گے۔ نفس بھی آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ پر اپنی جان کو قربان کر دے، جو آپ کے بستر پر بغیر خطرے کے سو جائے، بغیر ڈر کے سو جائے، ایسا کوئی نفس بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں عورتیں تو بہت ہیں نا، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ کے گھر میں عورتیں تو بہت ہیں، عورتوں میں تو گنجائش ہے، آیت میں بھی گنجائش ہے، آیت میں گنجائش ہے، عورتیں بھی آپ کے گھر میں بہت ہیں، دوسری عورتوں کو لے کر آ جائیے۔ عجب نہیں رسول کا جواب آئے، نادان آیت میں تو گنجائش ہے لیکن عورتوں میں گنجائش نہیں ہے کہ انہیں لایا جائے۔ عورتوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے، وہ صلاحیت تو ہونی چاہیے، نہیں میرے عزیزو، فاطمہ کو لے کر آئے۔ اور ادھر نصارہ کا کیا حال ہے؟ علماء نجران نے کچھ جوانوں کو کھجوروں کے درختوں پر چڑھا دیا ہے۔ کھجوروں کے درختوں پر کیوں چڑھا دیا ہے؟ کھجوروں کے درختوں پر چڑھا دیا ہے اور کہا ہے دیکھو دور سے دیکھنا کہ محمد اصحاب اور پورے قافلے کو لے کر آ رہے ہیں یا صرف گھر والوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اگر صرف گھر والوں کو لے کر آئے تو ہرگز مباہلہ نہیں کریں گے۔ مباہلے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ مباہلہ یعنی میدان میں آ کر ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، نصارہ نجران نے، علماء نجران نے کھجوروں پر لوگوں کو، جوانوں کو چڑھا دیا۔ دیکھو ہمیں خبر دینا کہ وہ کیسے آ رہے ہیں۔ اگر اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ جم کے کریں گے، لیکن اگر صرف گھر والوں کو لے کر آئے تو پھر ہرگز مباہلہ نہ کریں گے۔
یہی ہوا، جوانوں نے دیکھا صرف 5 لوگ آ رہے ہیں، جا کر علماء کو خبر دی، علماء کو خبر دی۔ ابھی پیغمبر مباہلے کے لیے زمین پر بیٹھنا چاہتے ہیں، علماء نجران آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے درمیان ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، لیکن یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ نصارہ نجران کا ہے۔ نصارہ نجران نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کرے، اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں کہوں گا اے نصارہ نجران، ہمارا عقیدہ تو اس سے آگے بڑھ کر ہے، تم اشارے کی بات کر رہے ہو، اگر یہ ارادہ کر لے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انہیں اشارہ کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ اگر یہ ارادہ کر لے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ عزیزان محترم، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ایسی کامیابی اسلام کو کسی جنگ میں نہیں ملی ہے جیسے مباہلے میں ملی ہے، بغیر خوریزی کے، بغیر تلوار اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صرف اہل بیت آئے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ صرف ہم خوش ہو جائیں اور کافی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، پیغام ہے۔ نصارہ نجران، یہ جو قرآن مجید کی آگے آیت ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم سب اکٹھا ہوں گے، مباہلہ کریں گے، بد دعا کریں گے۔ بد دعا میں کیا مانگیں گے؟ قرآن نے بتایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ سے تقاضا کریں گے خدایا ہم دونوں گروپ میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کر دے۔ میرے عزیزو، ہم نے لعنتیں تو بہت کی ہیں اور دشمنان اہل بیت پر لعنت ہونی بھی چاہیے، لیکن آج تک کسی نے لعنت کے معنی کو سمجھا ہے؟ لعنت کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ عزیزان محترم، اگر زبان پاکیزہ ہو تو لعنت کا اثر عجیب ہوتا ہے۔ پیغمبر کوئی چاقو تو نہیں لے کر آئے تھے، تلوار تو نہیں لے کر آئے تھے، کچھ اسلحے تو نہیں لے کر آئے تھے، لشکر تو نہیں لے کر آئے تھے، پھر یہ نصارہ کیوں ڈر گئے؟ بیٹھ جاتے میدان مباہلہ میں، بد دعا ہو جاتی، لعنت ہو جاتی، کیا ہوتا؟ نہیں میرے عزیزو، وہ جانتے تھے کہ پیغمبر کی لعنت کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لعنت کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ کیسے؟ ان کے جوانوں نے جب پوچھا علماء سے تم نے مباہلہ کیوں نہیں کیا، وہ تو صرف 5 لوگ آئے تھے، کہا تم نہیں جانتے ہو اگر ان میں سے ایک بھی ہم پر لعنت کر دے تو عیسائیوں کا نام دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ مطلب ہے میرے عزیزو لعنت کا۔ یہ ایک ان کی زبان میں اثر ہے۔ دوسرے میرے عزیزو، آپ نے بہت سنا ہے، میری مائیں بہنیں خواتین سنیں، کس شان کے اعتبار سے جا رہے ہیں اور آیت بھی کس شان سے نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے فاطمہ ہے اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ رسالت اور امامت کے درمیان فاطمہ کی عصمت جا رہی ہے۔ کس قدر عظیم شان پردہ ہے، کس قدر عظیم شان پردہ ہے۔ ماں و بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے درس ہے، اپنے پردے کی رعایت کریں۔ الحمدللہ خواتین پردے کی رعایت کرتی ہیں، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میری مائیں بہنیں سنیں، پردہ برقع اوڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے برقعے کا تقاضا نہیں کیا ہے، اسلام نے پردے کا تقاضا کیا ہے۔ لہٰذا احکام کی روشنی میں جانچیں، پرکھیں اپنے آپ کو۔ ممکن ہے کسی کے لیے برقع پردہ ہو، لیکن ممکن ہے کسی دوسرے کے لیے برقع پردہ نہ ہو، لہذا پردے کا تقاضا ہے، برقعے کا تقاضا نہیں ہے۔ دوسرے عزیزان محترم، ہمارے ہاں جو ماحول رائج ہے بہت ساری جگہوں پر، یہاں کی مجھے خبر نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہمارے نامحرم ہوتے ہیں، چاچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا، دیور ہوتا ہے، جیٹ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے یہاں ایسا ہو گیا کہ ہم ان کو نامحرم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو نامحرم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ البتہ ایسا نہیں کہ ساتھ میں جوائنٹ فیملی نہیں رہ سکتے ہیں، زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے، نہیں، یقیناً گزاری جا سکتی ہے، لیکن میری مائیں بہنیں پردے کی رعایت کے ساتھ، پردے کی حفاظت کے ساتھ۔
اس لیے کہ افسوس ہے ہمارے اوپر اگر ہم زینب کی بے پردگی کا ماتم تو کرتے رہیں لیکن خود بھی بے پردگی کرتے رہیں۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا میرے عزیزو، یہ شخصیت ہے میرے عزیزو امام حسین کی۔ قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے۔ آج 4 محرم ہے میرے عزیزو۔ جناب حبیب کے سلسلے میں مجھے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ جناب حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست۔ جناب حبیب کا سن تھوڑا زیادہ ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ بعض روایت کے مطابق جناب حبیب کی ولادت بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو جناب حبیب تقریباً 17 سال بڑے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، لیکن بعض روایت جو ہیں وہ اتنے فاصلے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ کم فاصلہ ہے۔ البتہ فاصلہ ہے، جناب حبیب بڑے ہیں، لیکن اگر اتنا فاصلہ بھی ہے تو دوستی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقام عجیب ہے میرے عزیز و حبیب کا، جناب حبیب سے سیکھیں۔ ہم لوگ جو ہے جب امام کی سیرت پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے یا امام کی داستان اور واقعات بتائے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم لوگ یہ کہتے ہیں وہ ہم کہاں وہ کہاں، وہ امام تھے، وہ معصوم تھے۔ حبیب تو امام نہیں تھے نا، حبیب تو معصوم نہیں تھے، حبیب حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے حبیب۔ آج مجھے بتائیں ہمارے بچوں کو کتنی آیتیں یاد ہیں، کتنی آیتیں یاد ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجلس سے پہلے مجلس کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنا ہے، کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے تو شاید بمشکل کوئی بچہ تیار ہو۔ البتہ میں نے آج ایک بچے سے کہا تو وہ فوراً تیار ہو گیا، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے تیار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد نہیں ہے۔ حبیب ایسے ہی حبیب نہیں بنے میرے عزیزو، فدا تھے امام حسین علیہ السلام پر۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، نوجوانوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، حبیب کے پاس گئے، حبیب کو سینے سے لگایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کو اس طرح سے عزت دینے اور سینے سے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے کو توجہ فرمائے میرے عزیز، اس سے حبیب کی شخصیت بھی نمایاں ہوتی ہے اور امام حسین کی شخصیت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا ہے میرا حسین راستے سے جا رہا تھا، جس راستے سے حسین جا رہا تھا، جہاں پر حسین کی جوتیاں پڑ رہی تھی، وہاں سے اس بچے کو میں نے خاک اٹھا کر اپنی پیشانی پر ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ حبیب کو یہ ایسی محبت کرتا ہے میرے بیٹے حسین سے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کا مقام یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ حبیب کربلا میں میرے حسین پر قربان ہوگا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچ گیا، ادھر سے خبریں آ رہی ہیں، جناب زینب کو خبریں مل رہی ہیں، بی بی حسین کو قتل کرنے کے لیے 5000 کا لشکر آ گیا ہے، بی بی ابھی 2000 کا لشکر آیا ہے، بی بی ابھی اتنا لشکر آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین سے کہا میرے بھائی دشمن کے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، اے میرے بھیا کیا کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ جناب امام حسین نے فرمایا میری بہن گھبراؤ نہیں، میرا بھائی بھی، میرا لشکر بھی آنے والا ہے۔ امام نے خط لکھا، حبیب کو خط لکھا، بعض الفاظ میں روایت ہے کہ لکھا من الغریب الی الحبیب، غریب کا خط حبیب کے نام۔ بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ امام نے خط لکھا الی الفقیہ، فقیہ یعنی دین میں دین کی سمجھ رکھنے والا۔ جناب حبیب کا مقام عجیب ہے۔
جب امام حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے ہیں، حبیب کے سرحانے پہنچے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبیب ہر روز ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے میرے عزیز و حبیب کا۔ حبیب عابد و زاہد انسان تھے، متقی انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے۔ خط لکھا، کوفے میں خط پہنچا۔ حبیب بھی نظر بند ہے میرے عزیز و کوفے میں، حبیب کے پاس خط پہنچنا بھی مشکل ہے اور نکلنا بھی مشکل ہے۔ خط ملا، تھوڑی سی دیر ہو جائے گی میرے عزیزو، معذرت چاہتا ہوں۔ خط ملا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا حسین کربلا میں حر کے لشکر کے محاصرے میں ہے، مجھے بلایا ہے۔ کہا پھر سوچ کیا رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں تو تمہارا کیا ہوگا؟ زوجہ نے کہا کہ حبیب اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم یہاں رہو، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ حبیب نے کہا اے میری زوجہ، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں جاؤں گا، رات کا اندھیرا ہونے دو۔ غلام کو گھوڑا دیا اور گھوڑا دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ جنگل میں جاؤ، میں تھوڑی دیر سے آتا ہوں، اندھیرا ہونے دو تب میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، جانور میرے عزیزو، جانور کی بے چینی بڑھنے لگی، گھوڑے کی بے چینی بڑھنے لگی، اور غلام بھی سمجھ گیا۔ جب گھوڑا پیر مارنے لگا زمین پر، ایک مرتبہ غلام نے کہا اے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر آقا حبیب نہیں آ سکے تو میں تجھ پر سوار ہو کر امام کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا آقا یہ کیسی مظلومیت ہے، جانور تک آپ کی مظلومیت کو سمجھ رہے ہیں، غلام بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب آئے، حبیب آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام کو خدا حافظ کیا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا پوری زندگی ساتھ میں رکھا، اب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو جب حسین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ میں روانہ ہوئے، ساتھ میں روانہ ہوئے میرے عزیزو۔ روایت بتاتی ہے 7 محرم، ٹھیک جب خیموں میں پانی ختم ہو گیا، اس وقت حبیب پہنچے ہیں کربلا میں۔ جیسے ہی حبیب کربلا میں پہنچے، امام حسین نے آواز سے دے کر کہا میرا لشکر آ گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، حبیب پر امام کو کتنا گرو تھا، کتنا فخر تھا، میرا لشکر آ گیا ہے۔ کچھ صحابیوں نے کہا مولا یہ لشکر ہے، 2 لوگ آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ان میں سے ایک حبیب بھی ہے، میں حبیب کو پوری دنیا کے بدلے میں بھی عوض نہیں کر سکتا ہوں، اگر کوئی پوری دنیا مجھے دے دے کہ حبیب کو دے دو تو نہیں دے سکتا ہوں۔ ان میں ایک حبیب بھی ہے۔ حبیب آئے میرے عزیزو، آئے جیسے ہی جناب زینب کو خبر ملی کہ حبیب آئے ہیں، فضہ کو کہا فضہ جاؤ حبیب کو ہمارا سلام، اے فضہ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ حبیب کو سلام ملا، جواب سلام دینے کے بعد حبیب نے سر کو پیٹا، اے شہزادی یہ کیا وقت آ گیا ہے، آپ غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا حبیب سے کہو حبیب ابھی ہمارے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، تمہارے سامنے پانی بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ حبیب آگے، امام کو بہت بھروسہ ہے حبیب پر۔ شب عاشور، ایک مرتبہ جناب زینب نے حسین سے کہا میرے بھیا آپ نے اپنے لشکر کو آزما تو لیا ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کل آپ کو چھوڑ کر جانے لگے جب میدان شہادت کو گرم دیکھے۔ اتنا سننا تھا میرے عزیزو، نوفل نام کے ایک شخص نے، ایک صحابی نے یہ بات سنی، حبیب کو جا کر بتایا۔ حبیب زہیر بن قین، مسلم بن عوضجہ اور چند صحابیوں کے ساتھ آئے۔ آنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے باہر آ کر کہتے ہیں، گھٹنوں کو ٹیکا، شہزادی کیا ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے؟ شہزادی اگر کہیے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو اتار کر پیش کر دیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ بس 2-3 جملے اور گفتگو تمام۔ عاشور کا دن آ گیا، ایک طرف سے حبیب حملہ کر رہے ہیں لشکر کے ساتھ، ایک طرف سے جناب مسلم بن عوضجہ جناب زہیر بن قین ہیں، جنگ ہو رہی ہے میرے عزیزو، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا۔ نماز کا وقت جیسے ہی ہوا،
ابو ثمامہ نے امام سے کہا فرزند رسول وقت نماز ہو گیا ہے۔ امام نماز پڑھنے لگے۔ زہیر بن قین جناب زہیر بن قین اور حجاج بن مسروق جو امام کے مؤذن تھے وہ تیروں کو اپنے سینے پر لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیزو تیر چلتے رہے، نماز ہوتی رہی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، نماز کی اہمیت کو سمجھے، حسین کی زندگی میں کربلا میں نماز کے مقام کو سمجھے میرے عزیزو۔ جنگ چل رہی ہے، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، زہیر بن قین زخمی ہو کر گر گئے، حبیب نے آ کر اٹھایا، حبیب نے زہیر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، حبیب بھی اور زہیر بھی ایک ہی قبیلے کے ہیں، قبیلے بنی اسد کے ہیں۔ مسلم بن حوزیہ بھی قبیلے بنی اسد کے ہیں۔ اب زہیر وصیت کرنے لگے، حبیب ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، حبیب ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حبیب نے کہا ہے میرے بھائی زہیر، میں بھی تم سے ملنے والا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں بھی شہید ہونے والا ہوں، اب کیسی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے شہید نہ ہونا ہوتا تو ضرور تمہاری وصیت پر عمل کرتا۔ زہیر نے کہا حبیب میری وصیت سن لو۔ اتنے میں امام آ گئے۔ زہیر نے وصیت کی، اے حبیب میرے آقا کا خیال رکھنا، جب تک تم زندہ ہو میرے آقا پر آنچ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، زہیر کے بعد حبیب میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی۔ 70-75 سال کی عمر ہے، 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن میرے عزیزو ابھی کسی شقی نے زہیر جناب حبیب کے ٹھیک اس جگہ پر وار کیا جہاں پر مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی تھی۔ اللہ اکبر، ایک شقی نے پیشانی پر وار کیا۔ ابھی حبیب سنبھلے نہ تھے کہ کسی نے ایک بڑے نیزے سے وار کیا، حبیب کی کمر میں نیزہ مارا۔ اب حبیب گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے نیچے آئے، ایک شقی آگے بڑھا، حبیب کے سر و تن میں جدائی کی۔ میں کہوں گا حبیب، اللہ اکبر، اے حبیب زہیر کی وصیت کا کیا ہوا؟ تم تو چلے گئے، اب تمہارے بعد حسین کا کیا ہوگا؟ تیروں کی بارش ہوگی، نیزے چلائے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدائے بحق دہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود چہل معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم نازل فرما۔ معبود جو آوازیں غم حسین میں بلند ہوتی ہیں ان پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ خدایا چہل معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، معبود ان مجلسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ خدائے بحق دہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود چہل معصومین کا واسطہ اس وبا کا خاتمہ فرما، اپنے تمام بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ معبود ہمارے جوانوں میں دینی بیداری عنایت فرما، معرفت و بصیرت عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔